مجھے دیکھنے اور سننے والوں میری جانب سے السلام علیکم۔ آج کا میرا یہ ٹاپک دنیا سے دین کی طرف لے جانے کا ہے۔ آج میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ اللہ نے اپنے خاص بندوں کی باتیں انسانوں کے نزدیک اس لیے واضح کی تاکہ ہر دور میں انسان ان واقعات سے سبق حاصل کر سکے۔ تو ویسے ہی ایک عظیم نبی جس کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھا، ان کے واقعے کو بھی اللہ نے ہدایت رکھا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت متا تھا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کا مشہور لقب ذو-النوب ہے، یعنی مچھلی والا۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اے یونس، جاؤ نینوے جاؤ، وہاں کے لوگوں کی اصلاح کرو، وہ آپس میں لڑتے ہیں، ان کو محبت اور امن سکھاؤ۔ تو بس اللہ کے نبی یونس نینوے جو راہ کے شمال میں واقع ہے، وہاں اپنے مبارک قدم لیے۔ وہاں کے لوگ آپ کی توہین کرتے رہے۔ سالہ سال اللہ کے نبی تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر آپ نے فرمایا کہ عنقریب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور غصے میں اس بستی کو چھوڑ کر باہر چلے گئے، اور دل ہی دل میں سوچتے رہے کہ یہ قوم سدھرنے والوں میں سے نہیں۔ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے اس بستی میں رہنے والوں کی اصلاح کرنا چھوڑ دی۔ کچھ ہی دن گزرے تو اس بستی پر ایک بڑا سا بادل دور سے آنے لگا۔ اس میں بجلی اور آگ چمک رہی تھی۔ اس بستی کے لوگوں نے جیسے ہی بادل میں آگ چمکتی ہوئی دیکھی تو آپس میں کہنے لگے، قوم لوط کی طرح ہم پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ یونس سچا تھا، یونس کا اللہ سچا تھا، اب ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اتنی دیر میں کسی نے کہا، آؤ بیٹھ کے اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس بستی کے تمام لوگ بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے لگے، اپنے گناہوں کو قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ بے شک اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے۔ اور یوں وہ آگ برسانے والا بادل بستی سے دور چلا گیا، اور سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہو گئے کہ اللہ کرے یونس واپس آ جائے، ہمیں اللہ کا دین سکھائے، ہمیں محبت اور امن اور سلامتی کا پیغام دے۔ اور وہاں یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہو کر دور جا رہے تھے، یہ سوچ کے کہ واپس اس بستی میں نہیں جاؤں گا۔ اتنی دیر میں سمندر کا طوفان آ گیا اور کشتی کو ڈبونے لگا۔ کشتی کے سالار نے کہا، جو سامان کشتی میں ہے وہ جلدی پھینکو، ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب ڈوب کے مر جائیں۔ کشتی کا سارا سامان پھینکوا دیا، مگر کشتی نہیں سنبھلی۔ بالآخر کشتی کے سالار نے کہا، کشتی کا وزن کم کرنے کے لیے ہم کسی کو پھینکتے ہیں، شاید کشتی سنبھل جائے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو سالار نے کہا، ایسا کرتے ہیں، قرآن اندازی کرتے ہیں، جس کا قرآن نکلے گا تو اس کو قربانی دینی ہوگی تاکہ دوسرے لوگ بچ جائیں۔ بس سب کے نام تحریک کیے گئے، اور قرآن اندازی کر کے جب پہلا نام نکالا تو پہلا نام اللہ کے نبی یونس کا نکلا۔ سب آپس میں دیکھنے لگے کہ یہ تو اللہ کا نیک بندہ لگتا ہے، اس کو پانی میں کیوں پھینکے۔ پھر سے قرآن اندازی کی، پھر سے یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی، تیسری مرتبہ بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا، میں سمجھ گیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی سمندر میں آئے، اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دیا کہ جا میرے نبی یونس کو اپنے پیٹ میں رکھ، یاد رکھنا میرے نبی کو تیرے پیٹ میں تکلیف نہ ہو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے لگا کہ وہ تو مچھلی کے پیٹ میں ہے، تو یونس علیہ السلام اللہ سے بات کرنے لگے، اپنے اللہ سے معافی مانگنے لگے، اے میرے مالک، جو کام آپ نے میرے لیے چنا
وہ میں کر نہیں سکا۔ اے اللہ معاف کرنا، بے شک میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی ذکر کر رہی ہے۔ اس بات کو 40 دن ہو گئے۔ بار بار اللہ کے نبی یونس علیہ السلام نے جب معافی مانگی تو ان کو یہ خیال آیا کہ اللہ کو اس کے محبوب کا واسطہ دوں، شاید میری توبہ قبول ہو جائے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا، اس کائنات کے بنانے کا سبب میرے دادا ابراہیم نے اپنی اولاد کو بتایا تھا کہ یہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے بنی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ تجھے اس محمد کا واسطہ ہے، مجھے اس قید سے رہا کر۔ بس حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جا خشکی کی طرف۔ میرے نبی یونس کو رکھا تو اس مچھلی نے اللہ کے حکم کو تسلیم کیا اور خشکی کی طرف جانے لگی، اور اللہ کے نبی یونس کو اگل کے خشکی پر رکھ دیا۔ اس وقت کافی ایام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم پورا سوکھ چکا تھا اور دھوپ لگنے کی وجہ سے آپ کا جسم جل رہا تھا۔ اللہ سے معافی مانگنے لگے، میرے اللہ تو نے مجھے قید سے تو نجات دے دی، اے میرے اللہ میری حفاظت کر تاکہ میں تیرے اسی قوم کے پاس جا کر ان کی اصلاح کر سکوں۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ ایک پھلدار درخت یونس علیہ السلام کے جسم پر سایہ کرے اور اپنے پھلوں سے غذا پیش کرے، اور یوں اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر صحت یاب ہونے لگے، اور پھر آپ اسی گاؤں واپس چلے گئے جہاں جانے کے لیے اللہ نے انہیں حکم دیا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یونس علیہ السلام کے واقعے میں اللہ نے سبق رکھا ہے۔ اللہ نے ہر خلقت کو کسی کام کے لیے منتخب کیا ہے، جیسے سورج روشنی دینے اور گرمی دینے کے لیے، اور چاند سکون اور راحت کے لیے، زمین کو اناج اگانے کے لیے، ہواؤں کو زندگی دینے کے لیے۔ ویسے ہی اللہ نے اپنے خاص بندوں کو اس لیے منتخب کیا تاکہ وہ ہر دور میں اللہ کے بندوں کی اصلاح کرے۔ جیسے اللہ نے کسی خلقت کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے دور کر دے، سورج کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مشرق اور منافق میں فرق پیدا کرے، کس پہ روشنی ڈالے اور کس پر نہیں، بارش کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کے گھر پر برسے اور منافق پر نہیں، زمین کو یہ اختیار نہیں کہ وہ مومن کی زمین پر اناج اگائے اور منافق پر نہیں۔ ویسے ہی اللہ کے بندوں کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی طرف سے یہ ارادہ کر لے کہ اس کی اصلاح کروں اور اس کی نہیں۔ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس ہدایت کو لوگوں تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کا فریضہ ہے۔ کون اللہ کے کتنے قریب ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ بے شک وہ غفور الرحیم ہے، اور وہی ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کرے گا انشاءاللہ۔ اب میں لیتا ہوں آپ سے اجازت، زندگی رہی تو میں ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھے ڈھیر سارا خیال۔ جزاک اللہ۔